الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دو کلمے اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، وزن میں بھاری. کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں اللہ کی پاکی، ہر عیب سے اللہ کا پاک ہونا، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہونا اور ہر خوبی کا مالک ہونا بیان کیا. اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر خوبی کی مالک ہو. جس کو بھی جتنا اللہ نے عیبوں سے پاک کیا اللہ نے کیا، جتنی خوبیاں دی اللہ نے دی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو معراج کا واقعہ بھی سبحان سے ہی شروع کیا، تاکہ کوئی کم عقل یہ نہ کہے کہ کیسے ہو گیا. پہلے ہی سبحان سے ہی شروع کر دیا تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے. جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، ہر کمی سے پاک مانتے ہیں، ساری خوبیوں کا مالک، ساری قوتوں کا مالک مانتے ہیں، وہ فوراً ہی ایمان لے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو جہل جیسے بے وقوف وہ انکار کر دیں، اور ابو بکر جیسے عقل مند فوراً ہی تصدیق کر دیں اور ان کا لقب بھی صدیق پڑھ دیں. یہ تو اتنی بھی نہیں مانتے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں سفر ہو سکتا ہے. آج کی سائنس نے تو یہ آسان کر دیا سمجھنا، لیکن اس وقت مشکل انہیں نظر آتا تھا. لیکن اللہ تو اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، عقلیں اس نے دی ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ عقل مند ہیں، کہنے لگے آپ تو اگر اس سے اوپر کی بھی ہمیں بتائیں آسمانوں پہ ہو کیا ہے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. ابو بکر رضی اللہ پہلے ہی مان گئے، آپ اوپر بھی گئے ہیں اور بیت المقدس بھی گئے ہیں. ابو جہل بیت المقدس تک ہی نہیں مان. کہنے لگے کہ اچھا کچھ نشانیاں بتاؤ. آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، آج دعویٰ کیا ہے تو ہمیں بتاؤ. ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے بیت المقدس، اس کی نشانیاں بتاؤ. اللہ نے آپ کے سامنے کر دی بیت المقدس کو، آپ نظر سے دیکھ رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے. ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ جادو کر دیا. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ہر عیب سے پاک، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں. الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرایا، خود نہیں سیر کی، اس نے کرایا. لے جانے والا وہ ہے تو جہاں مرضی لے جائے. عبد کہا، عبدہ. عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ چلے گئے، ان کو خدا بنا لیا. کوئی یہ نہ سمجھے آپ تو عرشوں سے بھی اوپر ہو کے آ گئے، لا مکان میں ہو کے آ گئے، کہیں آپ خدا ہی نہ ہو. اس کا بھی عبد ہی اس لیے بھی، اور عبد ہی آپ ہی کامل بندے ہیں اللہ کے، سب سے بڑھ کر آپ عبدیت میں آپ کمال کو پہنچے ہوئے. تو اسریٰ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. یہ نہ سمجھے آپ اپنی کوشش سے جا سکتے ہیں، اپنی کوشش سے بندہ کوئی بھی نہیں کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری طاقتیں اللہ کی، ساری قوتیں اللہ کی.
تو اپنی مرضی سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ لے گا۔ رات کے تھوڑے سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائیں اور فرمایا میں نے قافلے کو بھی دیکھا، تمہارا قافلہ واپس آ رہا تھا اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا تو پھر مل گیا، اور سب سے آگے جو اونٹ تھا خاکستری رنگ کا، وہ آج شام تک پہنچ جائے گا، آپ نے یہ فرمایا۔ تو قافلہ جو ہے وہ پہنچا نہیں شام تک، تو آپ نے دعا کی، اللہ نے سورج کو روک لیا۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو سورج غروب ہوا۔ یہ آپ کا معجزہ ایک اور دکھا دیا اللہ نے، حبس شمس کا معجزہ، سورج کو روک دیا نبی کی بات پوری کرنے کے لیے اور اپنی شان اللہ نے دکھانے کے لیے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سورج بھی خدا نہیں ہے، سورج بھی کسی کا حکم کا پابند ہے۔ ایک نبی جہاد کرنے لگے، جہاد کرتے کرتے جب بستی کے قریب پہنچے تو شام کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہونے لگا، تو نبی نے کہا سورج سے، اے سورج تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تجھے بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے جہاد کا حکم، تجھے غروب ہونے کا حکم۔ اللہ سے کہا اے اللہ اس کو روک لے تاکہ میرا جہاد جو ہے غروب سے پہلے پہلے ختم ہو جائے، پتہ ہو جائے۔ اللہ نے سورج کو روک لیا نبی کے کہنے پہ، تو جہاد ان کا ختم ہو گیا، پھر سورج غروب ہوا۔ تو اللہ نے نبیوں کو معجزے دکھا۔ معجزہ ہوتا ہی قانون کے خلاف، قانون کے خلاف جو ہمیں نظر آتا ہے یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ بھی قانون ہے، یہ بھی قانون ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے، یہ جو جس سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، لوگ نہیں کر سکتے، اپنی قدرت سے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ نبی کی نشانی ہوتی، نبی کی نشانی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، یہ عصا یہی اژدہا بنتا تھا، اور کوئی لاٹھی اژدہا نہیں بنتی تھی، سانپ نہیں بنتی، صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہی سانپ بنتا تھا، اور کسی کے ہاتھ پہ یہ لاٹھی بھی سانپ نہیں بنتی تھی۔ یہ اللہ نے یہ دکھایا، صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہم ظاہر کریں گے اور اسی لاٹھی کو ظاہر کریں گے سانپ۔ آپ کے ساتھ یہ معجزہ ختم ہو گیا۔ ایسے اور انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سارے نبیوں سے اونچی، سارے نبیوں کو، سارے فرشتوں کو جو اللہ نے خوبیاں عطا کیں، جو اللہ نے کمالات عطا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کے وہ ساریاں خوبیاں بھی دیں، اور اس سے بڑھ کر اور بھی خوبیاں دیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ایک ملکوت السماوات والارض ہوتا ہے، ایک لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ سدرۃ المنتہا تک، یہ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساری نشانیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لامکان کی نشانیاں دکھانی، اپنے آپ کو بھی دکھانا۔ آیاتنا الکبریٰ، کبریٰ اکبر، کبریٰ مؤنث ہے، اکبر مذکر، یہ تو دونوں تفضیل کے صیغے، یہ اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی نشانیاں اللہ کی ذات، اللہ کا دیدار کروائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔
تو جسمانی معراج کا ذکر قرآن پاک میں 3 جگہ ذکر، روحانی معراج، منامی معراج، وہ تو سوئے ہوئے بھی اللہ نے جنت دوزخ دکھائی، نماز کی حالت میں دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، اس میں فقراء مہاجرین زیادہ پہلے داخل ہو رہے۔ میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں عورتیں زیادہ جا رہی، عورتیں زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اسی زندگی میں کہ عمر بن عامر، جس نے یہ بتوں کے نام جانور نامزد کرنا ایجاد کیا تھا، بتوں کے نام، اس کو میں نے انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کو میں نے برزخ کا عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ نماز کی حالت میں آپ نے ہاتھ آگے کیا، لوگوں نے کیا تھا، جنت کا ایک خوشہ میری طرف آ رہا، میں نے ہاتھ کیا، جنت کا خوشہ۔ تو یہ زندگی میں اللہ نے آپ کو جنت دوزخ ویسے ہی دکھا دی، نشانیاں کئی دکھا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا تک دیکھا، وہاں تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، اس سے آگے جہاں وہ نہیں پہنچ سکے اللہ نے وہاں پہنچا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ جہاں آپ اکیلے تھے تو آپ کے گمراہ ہونے کا بھی، آپ کا رستہ بھولنے کا بھی ایسے گئے جیسے اپنے جانتے پہچانتے ہیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا ساتھی ایسی جگہ پہ پہنچ کے بھی نہ غلط رستے پہ چلا، نہ خود گمراہ ہوا، نہ جان بوجھ کے گمراہ ہوا، نہ بھولا، کسی طرح بھی نہیں بھولا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، نجم جو ہدایت کا ستارہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کا ستارہ ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس ستارے کی قسم جب وہ نیچے آیا، معراج کر کے نیچے آیا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا ساتھی یہ گمراہ نہیں ہوا، نہ رستے سے بھٹکا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کا اترنا، ان کی رفتار بھی اللہ نے دکھائی، ان کا بولنا بھی اللہ نے بتایا۔ یہ بولتے بھی اپنی مرضی سے نہیں، یہ چلتے بھی اپنی مرضی سے نہیں، ان کا چلنا بھی ہمارے، یہ معراج بھی خود نہیں گئے، ہم لے کر گئے۔ ایک خود چل کے جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چل کے جاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ اس طرف اشارہ ہے، اللہ کی وحی لے کر بات کرتے ہیں، جو اوپر سے وحی لے کر آئے اس سے بات کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اللہ جو بہت ہی طاقتوں والا ہے، اس نے آپ کو سکھایا۔ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، بہت ہی عقل والا، بہت ہی حسین جمیل ذات، خوبصورت ذات اور عقل مند، عقل دینے والی ذات۔ ذو مرہ فاستویٰ، فاستویٰ جیسے اللہ کے لیے عرش پر، واستویٰ علی العرش، یہ لامکان کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش پر اپنے لامکان میں پہنچے، فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، بلندیوں پہ پہنچ گئے، بلندیوں پہ، اعلیٰ بلندیوں پہ پہنچ گئے، وہو بالافق الاعلیٰ۔ ثم دنا فتدلی، پھر اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہاں اللہ نے جو وحی کرنی تھی کسی کو نہیں بتایا، جو اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی وہاں اللہ نے وحی کی، جو بتانا تھا، جو راز کی باتیں اپنے محبوب سے بتانی تھی وہ بتائی۔
اور محبوب کو رات کو ہی بلاتے ہیں، لیلاً، تنہائی میں بلاتے ہیں، نہ جبرائیل وہاں، نہ کوئی فرشتہ وہاں، نہ کوئی اور نبی، اکیلے۔ اوحا الی عبدی ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو آپ نے آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں۔ تصدیق دوسرے کی کرتے، میں نے فلانا کی تصدیق، تو دل کہتا ہے آنکھوں نے واقعی دیکھا، تصدیق کرتی، ان آنکھوں سے دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے آپ کے دل کو بھی اللہ نے ذکر کیا، دل کا بھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھوں کا بھی ذکر کیا، دل کا بھی ذکر کیا، زبان کا بھی ذکر کیا، پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ افتمارونہ علی ما یرا، تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ شک کس میں کر، جبریل کو دیکھنے میں شک تھوڑا کرتے تھے، جبریل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دیکھا، جبریل تو آپ کے وزیر ہیں، تو جبریل کو دیکھنے کے لیے تھوڑا گئے تھے، تو زمین پہ آپ نے اصل شکل میں زمین پہ بھی دیکھا، 6 بازو وہاں بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھا، لیکن اس کے لیے اتنا معراج تھوڑا کرایا۔ افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ آتے ہوئے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار گئے نمازوں میں تخفیف کرانے کے لیے، آپ نے بار بار پھر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس، اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، اور یہ بیری، اس پہ پتنگے اور نورانیت، اللہ کی نورانیت، فرشتوں کی نورانیت، یہ روشن یہ بیری، اس کے پاس سے اللہ کو پھر دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ، جنت الماویٰ جس کے قریب ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ بعض دفعہ چندھیا جاتی ہے، سورج کو دیکھتے ہیں نا، پورا نہیں دیکھ سکتے، چندھیا جاتی ہے، بعض دفعہ حیرت میں کھلی ہی رہ جاتی ہے، اس وقت بھی صحیح نہیں دیکھ سکتی، تو ایسے دیکھا جیسے عام حالت میں دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوت بڑی قوت تھی، لیکن وہ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی سی تجلی بھی نہیں برداشت کر سکے، پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آپ کا حوصلہ، آپ کو اللہ نے آپ کی نورانیت کامل کر دی، یہاں بشریت کا غلبہ تھا، وہاں نورانیت کا غلبہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کیسے دیکھ لیا، ہماری آنکھ کا نور فوراً آسمانوں سے اوپر سے ہو کے آ جاتا، ستاروں کو آسمانوں سے اوپر دیکھ کے آ جاتی ہے، کوئی مشکل پیش ہے؟ آنکھ کا نور کیسے آ جاتا ہے، فوراً دیکھ لیتا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی، تو اللہ میں یقین نصیب فرمائے۔ عقل سے نہ سوچے، عقل سے نہ سوچے، نبی کی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عقل نہیں لڑائی، آپ کی بات کہتا کون ہے؟ یہی ایمان ہے۔ نبی اگر کہتا ہے یہ رات ہے، دن کے وقت اگر نبی کہے نا رات، اس کو رات مان، اپنی عقل کو نہیں۔ نبی کہتا ہے دن کو رات ہے تو رات مان لو، رات کو دن کہتا ہے رات دن مان لو، یہی ایمان ہے۔ نبی کہتا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مان لو۔ ہمیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم